اللہ نے اس طریقے میں ہدایت کا وعدہ فرمایا ہے. حضرت فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار حقیقت کے، اس کو بصفت تبلیغ کرو، اس کو بصفت تبلیغ کرو. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار حقیقت کے، اس کو بصفت تبلیغ کرو. جس چیز کی تم دعوت دو گے وہ چیز تمہارے اندر باعتبار حقیقت کے اترے گی، باعتبار حقیقت کے اترے گی. جس چیز کی دعوت دو گے، جس کی طرف دعوت دو گے وہ چیز تمہارے اندر باعتبار حقیقت کے اترے گی. اس لیے اس نقل و حرکت کے ساتھ سب سے پہلے اس کامل ایمان اور یقین کی دعوت ہے، کامل ایمان اور یقین کی دعوت ہے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو دعوت میں لاؤ گے تو اس سے اس کا یقین حاصل ہوگا، اس کا یقین حاصل ہوگا. یہ اصل بات یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کا اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہیں. اس کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. میں نے عرض کیا کہ جس چیز کی بھی دعوت ہے اس کو سنت پر لاؤ. کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کا بھی، اس کی دعوت کی بھی کوئی سنت ہے، اس کا بھی کوئی سنت طریقہ ہے. کہ ہاں اس کا بھی سنت طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ کرام ایمان کی تجدید ایسے کرتے تھے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑتے. یہ تھا صحابہ کرام کا اپنے ایمان کی تجدید کا طریقہ. دیکھو خوب سمجھنا چاہیے، یہ ہے ایمان کی تجدید کا طریقہ کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. حضرت فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لاویں. حضرت معاذ فرماتے تھے آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لاویں. حضرت رواحہ فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں گے. اس لیے یہ کہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سیکھنے اور اس کلمے کے اخلاص کو دلوں میں اتارنے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے، بنیادی عمل یہ ہے. یہ صحابہ کرام کا معمول ہے کہ مسجدوں میں ایمان کی قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے. یہ ملا ہمیں دعوت میں ایمان سیکھنے کا صحابہ کا طریقہ. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو غور کرنا چاہیے. ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے. ایمان کی کیا علامت ہے؟ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے. اس لیے ایمان اور نفاق دونوں کی علامتیں بیان کی ہیں حدیثوں میں، دونوں کی علامتیں حدیثوں میں بیان کی ہیں، ایمان کی بھی اور نفاق کی بھی. سنو، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں. نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ نفاق کی علامتیں ہیں. نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں ہیں. نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں بیان کی گئیں، بلکہ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی. نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی. ایمان کی علامتیں بھی ایمان والوں کے لیے بیان کی گئیں اور نفاق کی علامتیں بھی ایمان والوں کے لیے بیان کی گئیں کہ ایمان والوں یہ صفات پیدا کرو اپنے اندر جو ایمان کی علامتیں ہیں، اور اے ایمان والوں ڈرتے رہو ان علامتوں سے جو علامتیں نفاق کی ہیں. نفاق کی علامتیں منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. نفاق کی علامتیں منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے ہیں. ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے ہیں.
مومن کی تحذیر کے لیے نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں، مومن کی تحذیر کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں۔ اس لیے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ بہت آسان بات ہے۔